السلام علیکم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں بھائی چارے اور محبت کا درس دیا ہے۔ نفرت ایک ایسی مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو چنگاری کا کام کرتی ہے، وہ چنگاری جو پورے جنگل کو راکھ بنا سکتی ہے۔ نفرت کیوں ہوتی ہے؟ نفرت کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی 9 ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں نمبر 1، جب کوئی آپ کا دوست یا آپ کا عزیز آپ کی امیدوں کے برعکس، آپ کی توقعات کے برعکس پورا نہیں اترتا تو آپ کو اس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اس کے لیے بغض ٹھہر جاتا ہے۔ وہ بغض بڑھتا بڑھتا ایک دن نفرت اتنے شدید ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ نمبر 2، جب ہمارا متحد ہمارے مزاج کے خلاف مسلسل کام کرتا ہے، ہمارے کہنے کے باوجود ہمارے مزاج کے خلاف کام کرتا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ کتنا بھی اچھا کام کر لے، ایک بار جب نفرت پیدا ہو گئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاہے جتنا مرضی اچھا کام کر لے، اس کے پرفیوم سے بھی پسینے کی بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے ہر اچھے سے اچھے کام میں ہم کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی نے لوگوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کو ڈی گریڈ کر دیا تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس نے آپ کو تنقید کر دی، برا بھلا کہہ دیا لوگوں کے سامنے، تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بڑا بھائی ہو، تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ناکام ہونے والے کی حوصلہ شکنی کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، ناکام ہونے والے کو مسلسل ڈی گریڈ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کرچ کیا جائے، اس کے حوصلہ کو بلند کیا جائے، بلکہ اس کو ڈسکرج کیا جاتا ہے، اس کو ڈی گریڈ کی جاتی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اس طرح کرنے سے، مسلسل ایسا کرنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بھر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، بات بات پر غصہ کرنا، چیخنا، چلانا۔ اگر آپ کسی کو بات بات پہ غصہ کریں گے، کسی کے سامنے بات بات پر چلائیں گے، چیخیں گے، کسی سے بد اخلاقی کریں گے، تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جب کسی کے بارے میں شک و بدگمانی یا جیلسی میں مبتلا ہونا بھی نفرت کی کینچی ثابت ہوا ہے۔ نفرت زیادہ تر منفی جذبات کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ نفرت دماغ کی کیمسٹری کو بدل دیتا ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتا ہے جو حرکت کے منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ حصہ جارحیت کو متحرک کرتا ہے، جبکہ دفاع یا عمل کرنے سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لڑائی یا پرواز کے رد عمل کو بھی تخلیق کرتا ہے۔ نفرت 2 ہارمونز کی سطح کو بڑھاتا ہے، کورٹیسول اور ایڈرینالین۔ یہ ہارمونز وزن میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، بے خوابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل نفرت ہے تو آپ بے خوابی کا بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نفرت اعصابی نظام اور مدافعتی نظام اور اینڈوکرائن سسٹم پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہے۔ انتہائی جذبات دماغ میں تناؤ کے ہارمونز کے اخراج کو متحرک کرتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تناؤ کے ہارمون پورے جسم میں سوزش میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں صحت کے اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جذبات جتنا شدید ہوتا ہے، جسمانی طور پر اس پر قابو پانے کا اتنا ہی زیادہ مطالبہ ہوتا ہے۔ نفرت کو تھامے رکھنا تھکا دینے والا کام ہے۔ یہ جبڑے کی غیر ضروری
क्लेंचिंग दांत पीसने और पट्टों को तंग करने का सबब भी बन सकता है। तो इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं जो इंसान किसी दूसरे से नफ़रत करता है, या जिस इंसान के दिल में किसी दूसरे के लिए नफ़रत होती है, किसी दूसरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हम उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, जबकि हम खुद अपनी जान का, अपने दिमाग का, अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं। हम खुद डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, हम खुद बेचैनी का शिकार होते हैं। इसलिए तो आजकल हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी ही बेचैनी है, क्योंकि हम हर दूसरे बंदे से नफ़रत करते हैं। हम किसी इंसान को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास नफ़रत है तो हम दूसरों से भी नफ़रत करेंगे, दूसरों को भी नफ़रत देंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे पास मोहब्बत है, एहतराम है, तो हम दूसरों का भी एहतराम करेंगे, हम दूसरों से भी मोहब्बत करेंगे। तो नफ़रत करने की बजाय मोहब्बत कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, इससे आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी, दूसरे आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो नफ़रत को छोड़िए और मोहब्बत को अपनाइए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।